اے اللہ کے بندو اللہ ہی سے ڈرو، اور جان لو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے اور ہر غم سے کشادگی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، سینوں کی اندر تنگی کا پیدا ہونا اور غموں کے اندر گھر جانا، دلوں پر طرح طرح کے غم کا طاری ہونا، مستقبل کے بارے میں خوف ہونا، یقیناً یہ باتیں ایسی ہیں جو زندگی کو مقدر کر کے رکھ دیتی ہے، تنگ کر کے رکھ دیتی ہے، بدحال کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور ہمارا اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اے لوگو، جیو تو آرام سے جیو، ٹینشن فری ہو کے جیو اور پورے خوشحال ہو کر کے جیو۔ اس لیے چاہیے کہ مومن اللہ رب العالمین پر یہ جازم ایمان رکھے، پکا اور پختہ یقین رکھے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس نے ہماری کفالت کی، ہمارے رزق کی ذمہ داری رکھی ہے، بئی طور کہ وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ معزز سامعین کرام، وہ اللہ جل شانہ جو اصدق القائلین ہے فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی رینگنے والا جانور، چوپایا یعنی مخلوق کوئی بھی نہیں مگر اللہ نے اس کی کفالت، اس کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روحی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ اے لوگو، روح قدس نے ہمارے شریعت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ الا فاتقوا اللہ، تو اے لوگو بس اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور مال کے کمانے میں حلال راستے کو اختیار کرو۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑے اعتقاد میں سے ہوگا کہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین پر اس طریقے سے اعتقاد رکھے کہ وہی ہمارا ضامن ہے، تو اس کا دل یقیناً خود بخود شرح ہو جائے گا، کھل جائے گا اور خوش دل ہو کر کے جیے گا، جیسا کہ رب جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو شخص اپنے رب اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت سے نوازے گا۔ اے مومنو، الحمدللہ، کیا آپ اللہ کی قسمت سے راضی نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے؟ کیا آپ راضی ہیں؟ اگر ہاں یا راضی ہیں تو خیر ہی خیر ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ جان لیں آپ تقدیر میں کچھ بھی بدل نہیں سکتے، بلکہ آپ اپنی مصیبت میں ذرہ برابر بھی آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں خود کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، کہ بڑا ہی تعجب خیز اور خوشگوار معاملہ ہے ایک مومن کا کہ اس کا ہر معاملہ خوشحال ہی خوشحال ہے، کہ جب اسے کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر گزاری کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے وہ صبر کرتا ہے۔ اور یہ کسی اور کے لیے یہ حال نہیں ہے، یہ اس حال تو صرف مومنوں کا ہے۔ اور اے مومنوں، تم صبر کرو اور صبر ہی کے اندر تمہارے لیے نجات ہے۔ اے اللہ کے بندو، اور شرح صدر کے لیے جو راستے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور ہر وہ شخص جس کا دل تنگ ہو چکا ہے، راستے تنگ ہو چکے ہیں اور دنیا میں ان کے لیے قلت حیلہ نظر آ رہا ہے، تو انہیں چاہیے اپنے پروردگار کی طرف اپنے دست دراز بلند کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اپنے شکوے اور غلے اللہ کو پیش کرے، اپنی مصیبتوں کو پیش کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے اور فرمایا ہے ما قال عبد قط اذا اصابہ ہم او حزن، کہ کوئی بھی بندہ جسے کسی طرح کی مصیبت پہنچتی ہے مگر یہ دعا اگر وہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ وہ کیا دعا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل
القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی. یہ دعائیں جو پڑھ لیتا ہے کہ اللہ میں تیرے اسم اعظم اور تیرے بڑے بڑے نام سے میں سوال کرتا ہوں، تو علام الغیوب ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ وہ رب جو تو نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کا باغ بنا دے. اے اللہ میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. الی آخر ہی یہ جو دعا کا مفہوم میں نے ذکر کیا، اس دعا کو جو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا مناسب نہیں کہ یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیکھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بڑی مناسب بات ہوگی کہ جو کوئی بھی اس دعا کو سنے وہ اس دعا کو سیکھ لے اور اس دعا کے ذریعے اپنے بھلائی کے لیے دعا کرے. اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور ان باتوں کی تلاش میں لگو جس کی وجہ سے سینہ کشادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غموں کو دوری ہوتی ہے، اور وہ چیزیں وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کر رکھا ہے، نماز میں سے، روزے، حج اور زکوٰۃ میں سے. اور اگر آپ مزید خوشحالی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ زیادہ سے زیادہ نوافل کی پابندی کیجئے، تھوڑا سا رات میں قیام اللیل کیجئے اور وتر کی نمازوں پر ہمیشگی برتیے، اور ہر مہینے کے اندر 3 دن ایام 20 کے روزے رکھیے، صلاۃ الضحیٰ کو پڑھیے اور صبح و شام اور سونے کے وقت کی دعاؤں پر مداومت کیجیے، اور ان تسبیح و تحلیل کا اختیار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ ورد کیجئے جو اللہ رب العالمین کو خوش کر دے اور جو آپ کے دل کو کشادہ کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. رواہ البخاری. کہ بے شک اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نہیں قربت کرنے کے لیے کرتا ہے کسی چیز کے ذریعہ جو میرے لیے بڑا ہی محبوب ہے ان چیزوں سے جو میں نے ان پر فرض کیا ہے. یعنی جو میں نے فرض کیا ہے وہی سب سے بڑی قربت کا سبب ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے، اور ہمیشہ میرا بندہ مجھ سے قربت کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ نوافل کے ذریعہ ہماری قربت حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے. اے میرے مبارک بھائیو، قرآن کریم پر آپ تدبر کریں اور اس کو اپنا اسباب شرح صدر سمجھیں اور اپنے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور ہونے کا ذریعہ جانیں. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے مومنو، اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظہ اور نصیحت آ چکا ہے، اور وہ بھی شفاء جس کے اندر شفا ہے دلوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت کی بات ہے مومنوں کے لیے. تو اے میرے مسلمان بھائیوں، تمام طرح کی گناہوں سے آپ چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں دور رہیں، کیونکہ یہ گناہ ہی تو ہے جو انسانوں کو ذلت و خواری اور غموں کی پریشانیوں کے اندر ڈبا دیتا ہے. اور کیا اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ؟ کیوں نہیں، جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور جس کو گناہوں نے گھیر لیا وہی مصیبت میں ہوتے ہیں، وہی پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر زنگ لٹک جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس کا دل لوٹے کی طرح اودھے منہ ہو جاتا ہے جس کے اندر ہدایت کی کوئی بات نہیں رہ پاتی ہے. وہ بالکل ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو لے کر کے، اپنے آپ کو لے کر کے بالکل منحوس کی طرح اور سست اور محبوس ہو جاتا ہے. اور جبکہ گنہگار لوگ ہوتے ہیں وہ ان تمام پریشانیوں کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ رب العالمین کا سب سے اچھا بندہ ہوں. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.